آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی جا کے ایک طرح سے اس کے اوپر اپنا کلیم کیا ہے. وہاں پہ یہ چیز سامنے آئی کہ جو سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں اپلائی کر رہی ہے آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کیا جمہوری اصولوں کے منافی نہیں ہے؟ مینڈیٹ تو دیکھیں نا سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کا ہے. دیکھیں وہ تو اب الیکشن کمیشن پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یقیناً ہر جماعت کوشش کرے گی. ہمارے لسٹیں موجود ہیں, پنجاب سے بھی ہیں اور صوبوں سے بھی ہیں, تو ہر جماعت کوشش کرے گی. لیکن رولنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے گی. الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں. اگر وہ اپنے رولنگ میں یہ سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی جواز نہیں بنتا ریزرو سیٹس کا, تو پھر obviously اس کے ہم لوگ میدان خالی تو نہیں چھوڑیں گے. ہم چاہیں گے کہ وہ جو نشستیں بچ رہی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دیئر رولنگ, تو اس میں پیپلز پارٹی کو اپنی نمائندگی ملے, اور اسی طرح باقی جماعتیں بھی کوشش کریں گی. لیکن اس وقت فیصلہ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ تو وہ کریں گے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی تو وہ فیصلہ نہیں کرنے. بالکل. اس میں نفیسہ شاہ صاحبہ, پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, جمہوری کریڈینشلز ہیں, آپ کی جماعت نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب اگر مخصوص نشستیں ہم بات کریں خیبر پختونخوا, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ اب وہاں سے اگر آپ وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ لوگ آپ لیتے ہیں تو کیا وہ مطلب جماعت کے لیے یا وہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہوگا؟ اس پہ لوگ کوشچن تو کریں گے. آپ کا اپنا ورکر بھی آپ سے پوچھے گا یہ تو ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہمیں تو ووٹ ہی نہیں پڑا یہاں پہ. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اسی مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹریل سیٹ کے لیے ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم امیدوار بھی نہیں ہیں. اور یہی جمہوریت کے اصول تھے جس کو دیکھ کر ہم نے کہا ہم پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, حالانکہ ہم نے کیمپین جو کی وہ یہی کی کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے وہ بلاول بھٹو ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وی آر نمبر 3, اور ہم نے یہ بھی مانا, ایک دفعہ نہیں لیکن 12 مانا, کہ جو فرسٹ نمبر پر جماعت ہے وہ پی ٹی آئی لیڈ انڈیپینڈنٹس ہیں. اور یہ کہا بھی گیا ان کو کہ بھائی آپ اپنی حکومت بنائیں. نہ صرف کہا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے ان سے رجوع بھی کیا کہ اگر کہیں الائنس بلڈنگ کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ سارا ایک جمہوری جو قدریں ہیں ہماری یا جمہوری تاریخ رہی ہے اس کو دیکھ کر ہم نے یہ 3-4 فیصلے کیے. اب اس وقت الیکشن کمیشن, کیونکہ اس ایشو پر بھی مختلف رائے ہیں کہ آیا وہ جماعت جو اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں ہے کیا اس کو وہ سیٹیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی. اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا رائٹ ہے تو پھر وہ ریزرو سیٹس لیں اور ان کو وہ ریکگنیشن ملے گی. اور اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کرتی تو جیسے میں نے کہا کہ وہ اسپیس آپ خالی تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگ وفاق میں کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, بلاول صاحب نے بھی اس حوالے سے فرمایا. پنجاب میں بھی ابھی اس وقت تک جو ہے صورتحال کلیئر نہیں ہے. بہتر نہ ہوتا کہ آپ کابینہ کا حصہ بنتے, اپنا انفلوئنس استعمال کرتے؟ بلاول صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ انتقام کی سیاست ہو رہی ہے, یہاں پہ سیاسی کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ ان سارے معاملات پہ انفلوئنس کر سکیں گے کہ لوگوں کو جمہوری اصولوں کے مطابق ٹریٹ کیا جائے, مخالفین کو؟ اچھا دیکھیں, اب اس میں آپ کو پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے الیکشن فائٹ کی ہے اس الیکشن میں ہم چیئرمین صاحب کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے, اور انہوں نے جو 2-3 نقطوں پر الیکشن لڑی ہے اس میں پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ ہمیں نئی سوچ لے کے آنی ہے اور مہازارائی کی سیاست ختم کرنی ہے. دوسرا نقطہ ہمارا جو عوامی ایجنڈا تھا جس میں ہم نے کافی اس میں 10 نکات تھے اس پر, اور جو تیسرا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہماری جمہوری قدریں ہیں اس کے تحت ہم نے جو پچھلے تجربہ رہا ہے سلیکشن کا, 2018 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ ہائیبرڈ حکومت آئی, اور اس کے بعد مہازارائی کی سیاست جو ہے وہ شروع, انفیکٹ شروع تو 2014 سے ہی ہو گئی تھی, لیکن 2018 میں سب جماعتوں کا یہی ویو تھا کہ یہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے جس بنیاد پر پی ٹی آئی نے حکومت بنائی ہے. اور اس لیے جو ہم نے
اسی بیسس پر تنقید کی میاں صاحب کو اور ان کی جماعت کو، کیونکہ بظاہر لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ایک معاہدے کی تحت یا کوئی ایک کچھ میتھڈ کے تحت رائے ہموار ہو رہی ہے میاں صاحب کی، کہ وہ اچانک باہر سے بھی آ جاتے ہیں، کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کرٹیسزم ہمارا الیکشن کیمپین میں تھا. ٹھیک ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ریچ آؤٹ کیا کہ جو دوسری جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر حکومت سازی کی جائے. اب اگر وہ نہیں وہ سلسلہ بنا اور ہمارا تیسرے نمبر پر ہماری پارٹی آئی ہے، تو سی سی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم لوگ آئینی پوزیشنز لیں لیکن اب اس وقت کیبنٹ میں نہ بیٹھیں. کل اگر سی سی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیبنٹ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھیں گے، لیکن یہاں پر جو ہماری صوبے ہیں، صوبوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گورنرشپس بھی لیں گے. جیسے پنجاب بلوچستان ہے، وہاں ہم حکومت سازی میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی، کیونکہ وہاں ہماری بہت بھاری اکثریت ہے تو وہاں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ بلاول صاحب نئی سوچ کی بات کرتے ہیں، اور اپنی الیکشن کمپین کے دوران بلاول صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو بڑی حوصلہ افزا تھیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی دیکھا. اب وہ یہ دونوں نوجوان شخصیات ہیں، یہ نوجوانوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کر سکتی ہیں، نئی سوچ کی بات بھی بڑی اچھی ہے. لیکن اب اگر سندھ میں حکومت بنا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ینگ بلڈ لے کے آئیں، نئی سوچ کے لوگوں کو لے کے آئیں. مراد علی شاہ صاحب تو تیسری دفعہ آ رہے ہیں، کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہاں پہ بھی کوئی نئی نوجوان قیادت سامنے آتی؟ دیکھیں، نئی سوچ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نوجوان ہی قیادت لیں گے. نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ نئی طرز سیاست ہونی چاہیے جس میں گورننس پر فوکس ہو، عوام پہ فوکس ہو، اور اس پہ نہیں فوکس ہو کہ مجھے کس کے اوپر کتنے کیسز بنانا ہے. میرے سارا دھیان ہو کہ میں نیب گردی کروں، میرا سارا دھیان ہے کہ کس کو میں اڈیالہ جیل بھیجوں اور کس کو میں سلاخوں کے پیچھے بھیجوں. تو یہ سوچ انفارچونیٹلی جو خان صاحب سلاخوں کے پیچھے آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ سیاست تھی. انہوں نے اس سیاست کا انفارچونیٹلی انہوں نے آغاز کیا اور انتقامی کارروائیوں کی حد کر دی. اور آج اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم جاری ہے تو یہ وہی ہائیبرڈ سسٹم ہے جو ان کے آنے سے آیا ہے. ہم یہ چاہیں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی، ہماری یہ سیاست بھی ہوگی کہ اس ہائیبرڈ نظام کو خیر آباد کریں اور حقیقی عوامی نظام، عوامی حکومت آئے جس میں انتقامی کارروائیوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جس میں جو صحافی ہیں، انفارچونیٹلی آج بھی یہ سنا ہے کہ کچھ صحافی اریسٹ ہوئے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس وقت ٹویٹر بند ہے. کیوں بند ہے ٹویٹر؟ سوشل میڈیا نہیں بند ہونا چاہیے. یہ ہماری سیاست نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کر کے دکھایا. جب 2008 میں حکومت آئی، شہید بی بی کو اس الیکشن میں شہید کر دیا گیا محض اس لیے کہ وہ جو آمریت والے عناصر تھے اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے تھے. اور اتنے ٹھنڈے طریقے سے ہم نے سارے ملک، مائنورٹی گورنمنٹ تھی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے مینڈیٹ چوری اور شور ہنگامہ نہیں کیا. جو ملا اس مینڈیٹ کو آگے لے کے گئے اور ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ہم نے فروغ دیا. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور جو تنقید آپ پہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ختم کرنے کے لیے آپ لوگ آئے تھے. کیا 16 ماہ کے دوران وہ ہائیبرڈ نظام ختم ہوا یا اس کو مزید تقویت ملی؟ اس پہ بھی بات کیجیے گا. اب صدر مملکت پہ اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اجلاس نہیں بلا رہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. یہ تنقید کس حد تک جائز ہے؟ اور دوسرا جو صدر کا عہدہ ہے، اگر اب اس پہ آصف زرداری صاحب آ جائیں گے تو وہ بھی تو غیر جانبدار نہیں ہوں گے؟ وہ بھی تو دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ ہے. دیکھیں، بہت آپ نے 3-4 سوال ساتھ ساتھ کر دیے. مجھے یہ کہنا پڑے گا جو 16 ماہ کی حکومت ہے وہ بالکل سیاسی جماعتوں کی کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے ایک سیاست کو پھر ہم رستہ دیں، اور یہ خواہش تھی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم پوری طرح اس میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ کوشش جاری رہنا چاہیے. ہر سیاسی جماعت یہ چاہے گی کہ اس ملک میں سیاست کو ہی رستہ دیں، نہ کہ ہم کسی اور ادارے کے سہارے حکمرانی کریں، ہم ان کی مدد لیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا، عمران خان صاحب کے زمانے میں پہلی دفعہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت، پہلی دفعہ یہ ہوا، پہلی دفعہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک بل پاس کرنے کے لیے بھی فون کالز آتی تھیں.
یہ چیز اب ہمیں اس کو ٹائم، یہ چیز ٹائم لے گی. ٹھیک ہے. اور یہ صدر مملکت جو اجلاس پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی آج تک جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، ہم تو نیوٹرل سے بات کریں گے، ہم تو تھرڈ امپائر سے بات کریں گے. کیا اس رویے سے ہائیبرڈ نظام ختم ہو سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. اگر ہر کوئی ان کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دے گا کہ جو وہ فیصلہ کریں وہی اس ملک کا سیاسی جو ہے وہ سنبھالیں گے، تو پھر ہائیبرڈ نظام ہی چلے گا. تو اس لیے اس کے لیے تو ساری جماعتیں مل بیٹھیں گی. لیکن ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ جدوجہد ہے، اور ہماری یہ تاریخ بھی رہی ہے کہ ہم عوام پر انحصار کریں اور عوامی جمہوری. ٹھیک ہے. پر یہ صدر مملکت کے اوپر ذرا بریفلی کامنٹ کر دیں، وقت کی کمی ہے، کہ وہ جو اجلاس نہیں بلا رہے، آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے شاید 3 دن کی مہلت دی تھی کہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کرے. لیکن اگر الیکشن جو اس وقت جو آئینی ڈھانچہ ہے اس میں صدر صاحب جو ہے وہ ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور ایگزیکٹو ہے. اور اس کے تحت اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے 29 تک، تو وہ آٹومیٹکلی 29 کو اسپیکر صاحب جو ہے وہ بلا لیں گے اجلاس، اور شاید انہوں نے بلا بھی لیا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بحران کریٹ ہوگا، اس سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹری روایت ہے، اور یہ 18ویں ترمیم کے اوپر یہ سہرا جاتا ہے کہ جو 73 کا آئین تھا اس کو اسپرٹ میں، اور انفیکٹ اس کو ایک سٹیپ آگے پارلیمان کو اختیارات دیے گئے. اپوائنٹمنٹ آف کئی عہدے، نیب کی لیڈر کی، نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ، کئی ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں، جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس ہیں جو پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہیں.